ایک آدمی نے کہا نا رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن گھر داماد بننا پڑے گا اور سسرال کے خرچوں پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد, بے غیرتی, بے شرمی, قبول ہے. جب اس نے فائدے سوچے نا, اس نے کہا بے غیرتی بے شرمی تو, لیکن فائدے کتنے یار, سسرال کے خرچوں پہ 24 گھنٹے, سبحان اللہ. تو خیر, تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ کس کے احسانات ہیں؟ اللہ کے احسانات ہیں. اس نے بنایا ہے. تو جانور کی میں مثال دے رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تو بڑا گھننا بن رہا ہے کہ رب کون ہے. فرعون بھی ایتھیسٹ تھا, خدا کا منکر تھا, وہ بھی خدا کا منکر ہو گیا, تو کوئی خدا ودا نہیں معاذ اللہ. تو پھر پوچھتا تھا کون ہے, کہاں ہے, پھر فضول باتیں کرتا تھا, سیڑھیاں لگاؤ. اپنے اس نے وزیر سے کہا کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں میں کوئی خدا ہے, تو ذرا سیڑھیاں لگا کے ہم چڑھتے ہیں, دیکھ کے آتے ہیں کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں. تو آج کل بھی ایتھیسٹ لوگ نا اسلام پہ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ اڑاتے رہو مذاق, ہم تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ اس رب پہ ایمان لے آؤ جس نے بنایا ہے, اور اس کے احسانات مانو, اور پھر کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ کرو. ہمارا رب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اسلام نے ہمیں رب کا یہ بھی بتایا کہ رب ہے, یہ بھی بتایا کہ صرف ایک ہے, اور اس کی صفات کیا یہ بھی بتا دی. اگر ہمیں صفات پتہ نہ چلتی, مثال کے طور پر ہمیں پتہ چلتا کوئی خدا ہے لیکن بڑا ظالم جابر قسم کا ہے. دنیا میں بادشاہ ظالم جابر بھی ہوتے ہیں, یا وہ ہم اگر اس کی نافرمانی کریں گے چھوڑے گا ہی نہیں وہ, تو ہم مایوس ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. اس خدا نے بتایا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, بس یہ آخری آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم. قرآن میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے سب سے مزے کی آیت کون سی ہے, یا کسی بھی تھوڑا سا ایمان والے سے پوچھے تو وہ کہے گا یہ آیت سب سے مزے کی ہے. قرآن میں سب سے مزے کی آیت کون سی ہے؟ دیکھو قرآن میں آیتیں بھی ہیں جو یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی, یہ جرم کرے گا یہ سزا ملے گی, یہ بھی ہے. جہنم کی وعیدیں بھی ہیں, جنت کے باغات کا تذکرہ بھی ہے. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا, وہ بدعتی مولوی تھے, مولانا ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن دونوں طرح کے مولانا مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے نانا بھی مولوی تھے, صحیح والے مولوی تھے, غلط نہیں تھے. وہ قصے سنایا کرتے تھے بدعتی مولویوں کے جو کھاؤ پیو کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, تو کہیں سے دعوت آئی کسی کی میت پہ بریانی شریانی کی نا, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب تو مر گئے, چلو ان کے بچوں کو بلا لیتے ہیں. تو بچوں کو انوائٹ کیا, اب ہمارے یہاں میت کا کھانا ہے, آپ آ جائیں, آپ کے والد صاحب آ کے کھایا کرتے تھے, ان کی سنت زندہ کریں. تو بیوہ نے کہا اپنے بچوں سے دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, فل طبیعت سے کھا کے آنا جیسے تمہارے باپ کھایا کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا کھاؤ تمہارے باپ کی روح کو اذیت ہوگی کہ میرے بیٹے میری سنت زندہ نہیں رکھے. تو بچے گئے, ان کو ماں کی وصیت یاد آتی تھی, کھائے جا رہے ہیں. پھر جب دیکھ پیٹ بھر گیا پھر ماں کی وصیت, اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا نا. میرے نانا سنایا کرتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے, جو خوش مزاج ہوتے ہیں ان کی عمریں اکثر لمبی ہوتی ہیں. وہ بڑے خوش مزاج تھے, تو 99 سال میں فوت ہوئے. تو اور نانا کے والد 120 سال میں فوت ہوئے. ان سب میں قدر مشترک پتہ ہے کیا تھی؟ خوش مزاجی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سسٹم کے تحت انتخابات ہوں یا سسٹم کے تحت, جو کر سکتے ہو وہ ضرور کرو. ٹینشن لینے کی ضرورت, ٹینشن سے ڈپریشن ہوتی ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں. سب صحیح ہے, یعنی سب صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ جو غلط ہے اس کو پروموٹ کرو آپ, لیکن ٹینشن لینے میں آپ یہ سمجھو کہ یار بہت دنیا میں صحیح بھی ہوگا غلط بھی ہوگا. اور کچھ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہیں ہمیں ہوتی نہیں ہیں, بہت ساری. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے بہت کچھ کھلتا ہے. اب پر کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں, ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے یوٹیوب اور فیس بک پہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے تو کہانی کچھ اور ہی نکل رہی ہوتی ہے. اس لیے بہت زیادہ اپنی رائے پر اصرار بھی نہ کیا کرو کہ جو آپ سمجھ رہے ہو وہ حرف آخر ہے, ممکن ہے آپ غلط ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو بہت کچھ الگ بھی ہوتا ہے. ہم جس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نکلتا ہے, جس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے. تو رائے دو ضرور, مگر اتنے کانفیڈنٹلی کہ اس پہ اڑ جانا ایمان کا حصہ بنا دینا یہ نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی لچک رکھو. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کسی سے محبت کرو اتنی کہ پیچھے واپسی کا راستہ بھی رہے آپ کے پاس, اور کسی سے نفرت کرو تو اتنی کہ اس سے عقیدت کا راستہ بھی تھوڑا سا باقی رہے. جس بیس میں محبت کی تھی تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بیس غلط تھی تو آپ بے ہوش ہو کے ہلاک نہ ہو جاؤ. بعض لوگ کسی بزرگ سے عقیدت رکھ لیتے ہیں نا, بہت زیادہ حضرت جی بہت پہنچے ہوئے نیک ہیں, چند بیانات سن لیے ان کے بہت نیک ہیں, اور پھر وہ اتنا عقیدت میں بات بتائی تو 2 نمبر نکلے, تو وہ اسلام سے ہی مرتد ہو جاتے ہیں.
تو بھائی عقیدت اعتدال سے کرتے کہ یار انسان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. پہلے اعتدال سے ہوتی تو پھر واپسی کا آپشن. ہم لوگ بعض دفعہ کسی کی عقیدت یا نفرت میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے واپسی کا راستہ بند کر دیتے. سب پاکستان میں تھوڑے تھوڑے غلط بھی ہیں, تھوڑے تھوڑے صحیح بھی ہیں. اس لیے میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ آپ کا جو مخالف ہے نا اپوزیشن میں, جو آپ جس کو آپ پسند نہیں کرتے, اس کے بارے میں آپ کہو کہ یہ بہت غلط ہے لیکن اتنا نہیں جتنا میں کہتا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم. اور جس سے آپ کو عقیدت ہے اس کے بارے میں بولے بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم. جیسے ایک امریکی اور ایک رشیا والا اور ایک پاکستانی سفر کر رہے تھے. امریکی نے کہا ہمارے ہاں سب میرین ہوتی ہیں جو سمندر کی بالکل تہ سے لگ کے چلتی ہیں. پاکستانی اور رشین نے کہا بالکل تہ سے, انہوں نے کہا بس تھوڑا سا اوپر, تھوڑا سا اوپر, بالکل تہ سے نہیں, تھوڑا سا اوپر. رشین نے بولا ہمارے جو جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. اب امریکن اور پاکستانی وہ بالکل چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے, یعنی اتنی ہائٹ پہ چلتے ہیں. پاکستانی کیا کرتا بھائی, پاکستانی کا دماغ چلتا ہے, آپ کو پتا ہے بالکل آسمان پہ دماغ چلتا ہے پاکستان. اس نے کہا کہ ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. بالکل ناک سے, تھوڑا سا تھوڑا سا. تو جتنی آپ کو اپنے لیڈر سے عقیدت ہے تھوڑی سی کم کر لو, اور جتنی مخالف سے دشمنی ہے اسے بھی تھوڑی سی کم کر لو, تو اعتدال ہو جائے گا. باقی عقیدت نفرت یہ تو زندہ لوگوں کی علامتیں ہیں, تو ہوتی ہے لیکن اعتدال سے. خیر, بات کو میں بس ختم کر رہا تھا. وہ کیا بات چل رہی تھی, بس آخری سینٹینس ہے. نانا کی تو چل رہی تھی, وہ میں اس کو مثال دے رہا تھا نا کہ وہ ہاں بریانی, وہ بڑی مزے کی بریانی نا, تو وہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ خوش رہنے سے آدمی کی عمر لمبی ہوتی ہے. تو ایک بچہ کسی بوڑھے میاں نے ایک بچے کو ٹوکا, بیٹا سگریٹ کیوں پی رہے ہو؟ بچے نے بولا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولا اس سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 120 سال میں فوت ہوئے. تو نے کہا کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. یہ بچے نے غلط کہا, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اتنی بات تو ہے کہ وہ دوسروں کی ٹینشن لیتے نہیں تھے. تو آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہو. تو ہاں میں وہ آیت بتا رہا تھا کہ کچھ آیتیں قرآن کی بڑی, ہاں ایسے کسی بدعتی مولوی سے پوچھا کہ یار بتاؤ قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں, سب سے زبردست آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا سب سے قربان جاؤں قرآن کے احکامات پہ اور قرآن کی دعاؤں پہ, سب سے زبردست حکم جو قرآن میں لگتا ہے نا مجھے, وہ یہ ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو جس کو کھانے پینے کا شوق ہوگا اس کو قرآن کے حکام میں سب سے اچھا حکم کون سا لگے گا؟ کلو وشربو. اچھا, انہوں نے کہا مولوی صاحب اتنی دعائیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں, سب سے اچھی دعا آپ کو کون سی لگتی ہے؟ کیونکہ کھانے کے عادی تھے. انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسائیوں نے دعا مانگی تھی اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو جس کو کھانے کا ذوق ہوگا, یہی ہے نا, ہم جس کو ذوق ہوگا آخرت میں بخشش ہو جائے, آخرت میں معاف کر دیا جاؤں, اس کو سب سے زیادہ ٹینشن گناہوں سے ہوگی, کیونکہ اللہ کی پکڑ کس پہ آتی ہے؟ گناہ پہ آتی ہے. اب اس کو اگر اللہ تسلی دے دے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو گناہ کرے, او یظلم نفسہ, یا اپنی جان پہ ظلم کرے, تو ابھی مایوس نہ ہونا, ابھی موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ثم یستغفر اللہ, پھر اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ اپنی معافی کا مطلب توبہ کرے, غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا, وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. کیا انداز ہے اللہ کا. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ معاف کر دے گا, نا 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 نا. دیکھو جب کوئی سیٹ کسی کے کہتا ہے میرے پاس آؤ گے نا جب ضرورت کے وقت تو پیسے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا, یہ بھی ایک امید دلانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے مانگو گے دے دوں گا, ٹھیک ہے ٹینشن نہ لو. ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی تو آ ذرا میرے گیٹ پہ پیسے مانگ, ادھر تو پائے گا کوئی سیٹ آدمی ہے. کس کو پائے گا؟ تو کسی سخی آدمی کو پائے گا. کیا مطلب؟ میں تجھے دوں گا تو تو کہے گا یار کسی سخی سے پالا پڑا ہے میرا. تو اللہ کہتے ہیں اگر غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, توبہ کرو, آئندہ بچنے کی کوشش کرو اور مجھ سے معافی مانگو. یجد اللہ غفور الرحیم, تم اللہ کو غفور بھی پاؤ گے, گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور گریوی بھی دے گا, رحمت بھی کرے گا الگ سے تم پر. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے, اسلام نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کن صفات کا حامل ہے. اسلام نہ بتاتا مجھے اور آپ کو پتا نہیں چلتا. تو اب خلاصہ یہ نکلا
کہ اللہ کی رحمت اور شکر کا تقاضا یہ ہے جو اس نے ہم پر احسانات کیا، ہم مانتے ہیں اس اللہ کو، ہم نہیں مانتے کہ یہ خود بخود ہو گیا سب کچھ، نہ 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 نہ، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے کیا، یہ کسی نے کیا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کچھ کاموں کے کرنے سے جن کو فرائض واجبات کہا جاتا ہے، کچھ کاموں سے بچنے کا اس نے حکم دیا جن کو حرام کہا جاتا ہے، تو حرام سے بچنا ہے اور فرائض و واجبات کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہم نے یہاں کرپشن نہیں کرنی، یہاں دو نمبریاں نہیں کرنی، اس لیے نہیں کہ کینیڈا کے قانون میں کرپشن اللیگل ہے، وہ اس لیے بھی کرنی ہے، حکومت کے قانون کو بھی فالو کرنے کا اللہ ہی کا حکم ہے نا، لیکن اس لیے بھی کہ اگر ہم نے کرپشن کی یا دو نمبری کی تو کینیڈین گورنمنٹ، سوری کینیڈا نہیں امریکہ ہے، سوری امریکن گورنمنٹ بعد میں پکڑے گی، اللہ پہلے پکڑے گا۔ آپ یہاں چوری کرتے ہو تو یہاں جو آپ کو سزا ملے گی وہ تو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی، اللہ کی طرف سے تو ہاتھ کاٹنا ہے، وہ نہیں کٹ رہے آپ کے، وہ ظاہر ہے حکومت کاٹے گی، وہ نہیں کاٹے گی تو پھر کون کاٹے گا آخرت میں؟ پھر وہ ڈبل کر کے دنیا میں ہو جاتا نا تو معاف ہو جاتا، وہ تو آخرت میں پھر بہت سخت سزا ملے گی۔ تو مسلمان ہر طرح کی برائی سے اس لیے بھی بچتا ہے کہ اللیگل ہے، اور اس لیے بھی بچتا ہے کہ وہ کیا ہے، حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی اور سب سے پہلے اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ۔